پھر کیا ایک کلچر ڈیولپ ہوتی ہے جہاں ہر بندہ کہتا ہے کہ جی کرپشن از اے نائس تھنگ. جب آپ اس کلچر کا حصہ بنتے ہیں پھر آپ کو یہ بری لگنی بند ہو جاتی ہے. پھر آپ کہتے ہیں ایکچوئل تھنگ از دا منی, گیٹ دا منی بائی اینی مین یو کین. ہاں مورلی جتنے مرضی ڈیگریڈ ہو جائیں ایٹ ایوری اسٹیج, ناٹ اونلی ٹرو کہ جی ہمارے بگ پالیٹیشینز کرپٹ ہیں, ایوری باڈی از کرپٹ. جتنا اس کا بس چلتا ہے, ایون ساؤڈی والے سے میری جنگ ہوتی ہے کہ اس نے دھکے سے مجھے داغی سیب دینا ہے چھپا کر, وہ گھر جا کر پتہ چلتا ہے کہ اس کا آدھے سیب تو مجھے داغی دے دیے اس نے. چھوٹی چھوٹی بات پر قسمیں کھائیں گے, جھوٹ بول کر سودا بیچیں گے. یہاں تک کہ آپ کے گھر میں کام کرنے والی ماسی جتنے پیسے لیتی ہے اس کا ہوتا ہے کہ صفائی میں جلدی جلدی کر کر بھاگ کے وہاں سے نکل جاؤں. کئی ہوتی ہیں چوری بھی کر لیں گی, چوریاں کروا بھی دیں گی. یہ کرپٹ پریکٹس اور امورالٹیز کا لیول پھر کہاں پھیلا ہوا ہے. یہاں پھر اللہ نے کہا جیسی قوم ہے میں ویسے حکمران دیتا ہوں. اللہ کا کبھی غلط نہیں بات کر سکتا. ہم سارے بن حیث القوم خراب ہیں, پھر اس نے حکمران ویسے دینے اس کا اصول. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ہم کسی قوم کے حالات نہیں بدلتے جب تک قوم اپنے اوصاف نہ بدل لے. اچھا حکمران پہلے تو سسٹم سے پیدا نہیں ہوگا, اگر کسی وجہ سے آ گیا تو اس کو آپ رہنے نہیں دیں گے. دنیا میں ممالک بھی ایسے کرتے ہیں. یو ایس از نائس ان سو مینی تھنگز, لیکن دنیا میں استحصال کرنے میں غریب ممالک کا اس وقت اپنی نیشنل ٹیسٹ کے نام پر وہ بھی استحصال کرتے. کمزور ملکوں کو کہتا ہے ویسے کرو جو میری نیشنل ٹیسٹ میں. وہاں پولیٹیکل موریلٹی میں بہت پیچھے چلا جاتا ہے. ناٹ اونلی یو ایس اے, ایوری کنٹری. یہ اب سے نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, چنگیز خان کو کس نے منگولیا سے اٹھایا تھا؟ کیا اس کے پاس مورل جسٹیفیکیشن کہ دنیا میں جائے لوٹتا جائے لوٹتا جائے لوٹتا جائے. یہ کولونیلزم کیا ہے, امپیریلزم کیا ہے. دنیا میں کولونیلزم کے دور میں کچھ کم لوگ مرے. یہ کرسٹوفر کولمبس کے بعد جتنا آنسلاٹ شروع ہوا ہے ویسٹرن لوگوں کا امریکاز میں, تو انہوں نے ریڈ انڈینز کو کروڑوں کی تعداد میں مارا ہوا. اسی طرح آسٹریلیا میں نیٹوز کو مارا تو تاکر قبضے کیے, نیوزی لینڈ میں مارا تو قبضے کیے, یہ وہاں کے رہنے والے تھے. یا ساؤتھ افریقہ میں حکومت قائم کی برٹش نے اور وہاں کے کالوں کو مارا. یا پھر کالوں کو اٹھا کر لے گئے, انسلیو کیا, ان کو فروخت کر کے اپنے مرکز میں پلانٹیشن کروائی. بتائیں ویئر ور دا مورل اسٹینڈرڈس؟ ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں. ابھی اس کے اشکال بدلی ہیں, but the thing is same. ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ابھی تک ویکنیس انوائٹس ایگریشن. ایسے تو نہیں کہا ہوا انٹلیکچوئل. جب آپ کمزور ہوں گے تو آپ ظالم کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں, آؤ مجھے لوٹو. چینج کیسے آتی ہے؟ یہی جو میں باتیں کر رہا ہوں. انٹلیکچوئل بولے جن کے سامنے بولے ان کو بھی انٹلیکچوئل بنا دیے. یہ سب کٹھے ہوئے, پھر ان کو بھگا دیے. پھر ایک وقت آیا ایسے ایسے ممالک موجود ہیں جہاں مڈل کلاس چیف آف دا اسٹیٹ بنتی ہے, موجود ہیں. آپ خود مثالیں دیتے کہ مارگریٹ تھیچر کا باپ جو تھا وہ پنساری تھا. یا اس وقت رائٹ ناؤ امریکہ کی وائس پریزیڈنٹ کی میں مثال دیتا ہوں, کمالا ہارس. اس کی ماں ایک مڈل کلاس اکاؤنٹنٹ تامل ناڈو کی بیٹی تھی اس کی ماں. تو کیا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے جی؟ سارے امریکہ نے اس کی خاندانی بیک گراؤنڈ کا انالیسس پوسٹ مارٹم کیا, جو پاکستان میں روز کرتے ہو ووٹ دینے سے پہلے, کہ اس کی ڈائنیسٹی دیکھو, حکمران خاندانوں سے تعلق ہے تو سڑک پر ننگے پاؤں بھی ڈانس کرتے ہیں, اس کو ریسپیکٹ دیتے ہیں, سلوٹ کرتے ہیں. ابھی کس کلچر میں ہے؟ اگر یہ ملک ٹھیک ہے 100 خرابیاں بیان کریں اس کی, لیکن اس کا سٹینڈرڈ تو دیکھو. ایک ایسی عورت کو ملک کا وائس پریزیڈنٹ بنا دیا, وہ سینٹ کو کمانڈ کرتی بھی ہے. اس کی ماں چنائی تامل ناڈو سے آتی ہے, اکاؤنٹنٹ کی بیٹی ہے, امریکہ میں پڑھتی ہے. شعور جاگ گیا. یہ جو میں باتیں آپ کو کر رہا ہوں, اتنا جاگا کہ بچی کو جب یہاں پڑھایا, پیدا ادھر ہوتی ہے کمالا, اب پیدا یہاں ہوتی ہے جہاں سوچیں آزاد ہیں. ایک ہی چیز دی, جب آزاد سوچوں سے بولی تو کریٹو ہو گئی. کریٹو ہو گئی تو سین فرانسسکو میں ڈسٹرکٹ اٹارنی بن گئی. خوف حکمران نہیں تھا اس کا, خوف سے آزاد ہو گئی. اس کے بعد ساری کیلیفورنیا اسٹیٹ کی اٹارنی جنرل بن جاتی. دیکھیں قابلیتیں کیسے رنگز بنتی ہیں ترقی کے. سٹینڈرڈ ہے نا, اپرچونٹی موجود ہے ان ملک میں, بٹ بول
third world including Pakistan failed to create this opportunity which was extended to Kamala Harris. उसके बाद पॉलिटिक्स में जाती है तो फिर उसको मुल्क का सिस्टम जो है वो सेनेटर बना देते, और सेनेट में जब जाती है तो फिर अपोनेंट पार्टी को ग्रिल करके रख देती है नेशनल मीडिया पर जाकर। लेकिन बुनियाद क्या थी उसके अंदर से उठने वाली? वो थी खौफ नहीं थे। जो ज़ेन कहता था वो बात कर सकती थी, बातें की, एंड शी वाज पिक्ड अप। इज दिस एनवायरनमेंट अवेलेबल इन पाकिस्तान? आपके घर में पुलिस के पहरे शुरू हो जाएंगे, ये बहुत हुकूमत के खिलाफ बोलता है। यहाँ 95 साल का बाबा नोम चॉम्स्की अमेरिका के प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करता है, उसका कोई बाल भी कभी नहीं कर सकता। ये हैं एरियाज जहां अक़वाम उठती हैं और हुकूमत करती हैं, सारी ग्लोब पर करती हैं। माइंडसेट की सॉवरेनिटी, आपने तो मुल्कों की सॉवरेनिटी पढ़ी है ना, तो कभी इंसानी दिमाग की सॉवरेनिटी भी पढ़े कि इंसानी दिमाग सॉवरन किसका है? थर्ड वर्ल्ड का दिमाग सॉवरन है? नो। आप आजादी से सोच भी नहीं सकते, आजादी से बोल नहीं सकते। सारी चीजों को नो कहें, सारी बैड हैबिट्स, ये जो प्रेजेंट करेंसी है इमोरलिटी के, इसको नो कहें। फिर अब अल्लाह ताला दरवाजे खोलता है, व्हाई माई कंट्री इज नॉट परफॉर्मिंग, व्हाई माई कंट्री इज इवन ए सिंगल इंस्टीट्यूशन, आई मीन यूनिवर्सिटी, इज नॉट देयर इन द टॉप 100 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। कल अमेरिका की 48 यूनिवर्सिटीज टॉप यूनिवर्सिटीज क्यों है? सारी ओआईसी की एक यूनिवर्सिटी नहीं है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। इतना क्रिटिसाइज होना चाहिए, इतना क्रिटिसाइज होना चाहिए, इतना इनको मलामत करना चाहिए, जिंदगियां सर्व कर दे। मैं बताऊं, खुदा की कसम, ये इबादत होगी। इंस्टीट्यूशन सबसे बड़ी चीज है, इसकी क्वालिटी को ले जाए ना ऊपर। मुल्क के अवाम को अपनी औलाद समझ लेना जरा। ये क्या अपने बच्चे को ऑक्सफोर्ड भेज दिया और मुल्क का हुक्मरान बना दिया? वेयर इज द नेशन? आपकी शख्सियत ने निखरना होता है, निखार पैदा होना है। आप डायमंड्स हैं सारे के सारे। रफ डायमंड आप देखा, रफ डायमंड की वैल्यू उतनी नहीं होती, वो पता है अंदर से डायमंड है, लेकिन ना वो चमक रहा होता है, लेकिन सेंटिलेट करता है इनटू 100 कलर्स, और उसकी चमक आंखों को चुंधियाती है उस वक्त जब उसको कट किया जाता है मुख्तलिफ एंगल से और फिर पॉलिश किया जाता है। जब फिर उसको बाहर निकालते हैं, फिर उसकी शुआएं यूं फैलती हैं, 1 मील से आदमी को पता चलता है कोई चीज चमक रही है। ये एजुकेशन, ये इंस्टीट्यूशंस, ये मेंटोरशिप, ये है आप जैसे डायमंड को मुख्तलिफ एंगल से कट करना, फिर उसको पॉलिश करना ताकि आप शाइन करें सोसाइटी में। किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो, एकदम शाइन करें, एकदम मैनेजरियल पोजीशन पर यूं रंग्स को फलंगते हुए ऊपर चले जाएं। स्काई द लिमिट, there is always place at the top, and that is for you as well.